مسلمانوں میں کچھ دہشت گرد ہیں تو ہندوؤں میں کچھ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں میں بھی، مسیحیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 سے پہلے اوکلاہوما بم بلاسٹ جن لوگوں نے کر کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، امریکہ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی سرزمین پر پہلا دہشت گردی کا اٹیک اوکلاہوما بم بلاسٹ وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا، وہ لوکل کرسچن کلٹ تھا، مسیحی تھے، عیسائی تھے۔ چند مہینے پہلے ناروے میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اجتماعی، وہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے، وہ مسیحی تھے۔ تو میں اقوام عالم سے کہتا ہوں، میں UNO سے کہتا ہوں، میں انڈیا سے کہتا ہوں، میں پاکستان سے کہتا ہوں، میں امریکہ سے کہتا ہوں، میں یورپ سے کہتا ہوں، میں انگلینڈ کو کہتا ہوں، اقوام عالم کو جو دنیا میں امن دیکھنا چاہتی ہیں، کہ اگر عالم عیسائیت میں کوئی فرقہ دہشت گردی کرے تو اسے عیسائی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا، اگر جیوز میں کوئی دہشت گردی کرے یا ہندو مذہب میں کوئی دہشت گردی کرے یہاں تو اسے ہندو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا، یہودی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا، اگر مسلمانیت کا نام لینے والا کوئی دہشت گردی کرے اسے اسلامک ٹیررزم کا ٹائٹل کیوں دیا جاتا ہے؟ دہشت گردی کا تعلق اسلام سے توڑا جائے، اسلامک کو دہشت گردی ٹیررزم کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے۔ دہشت گردی ہے، اس جرم کو انسانیت کی سطح پہ دیکھا جائے، نہ کسی ملک کی سطح پر، نہ کسی دین و مذہب کی سطح پر۔ ہم مذمت کرتے ہیں ہر اس شخص کی جو دہشت گرد ہے، خواہ وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور داڑھی رکھی ہوئے ہو، اگر دہشت گرد ہے تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق مصطفیٰ کے دین کے ساتھ نہیں۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں اس ہندو گروہ کی یا ہندو کی بھی، خواہ وہ تلک لگا کر رام رام کر رہا ہو، اگر دہشت گردی کرے گا، انسانوں کو قتل کرے گا، اس کا کوئی تعلق ہندو دھرم کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب کلنگ آف مین کائنڈ کا درس نہیں دیتا، دنیا کا کوئی مذہب دہشت گردی، انتہا پسندی، نفرت کا درس نہیں دیتا۔ جس محبت کا، امن کا، انسانیت کا، حقوق کا، رحمت کا درس قرآن اور سنت مصطفیٰ اور اسلام میں ہے، میں نے خود محبت، امن اور آشتی اور پیس اور ہارمونی کا درس بھگوت گیتا میں بھی دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ میں نے محبت، امن اور آشتی، ہارمونی کا درس رامائن میں بھی دیکھا ہے، میں نے ویداز میں بھی دیکھا ہے، رگ وید میں دیکھا ہے، یجروا وید میں دیکھا ہے، اتھروا وید میں دیکھا ہے، سامہ وید میں دیکھا ہے، میں نے مہاویر سوانی کی تعلیمات میں بھی امن اور محبت کا درس دیکھا ہے، میں نے مہاتما بدھ کی تعلیمات میں بھی محبت کا درس دیکھا ہے۔ ارے دنیا کے کسی مذہب کی کسی کتاب میں نفرت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا درس نہیں۔ انسانیت میں یہ درس کہاں سے آ گیا؟ اٹھو بنی نوع انسان، مل کر سارے کے سارے دہشت گردی کے خلاف صف آرا ہو جاؤ اور پوری دنیا میں امن اور محبت کے پرچارک بن جاؤ۔ حاضرین محترم، یہ میرے انڈیا کے ٹور کا ایک مقصد ہے تاکہ امن کا پیغام ہر جگہ پہنچاؤں۔ یہ پیغام انسانیت کی سطح پر ہے۔ This message is at the level of humanity for the whole mankind, irrespective of its color and creed and faith and religion and culture, irrespective of any kind of ethnic background. A person or a group of individuals may belong to any country, to any religion, to any culture. I believe that every religion preaches peace, love and harmony. There is no place for hatred and extremism and terrorism in any religion and any culture. This is the first message which I have brought here in India. دوسرا میسج جو لے کر آیا ہوں وہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اب اس کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ میسج لے کے آیا ہوں کہ لوگوں، عقیدہ صحیحہ کی پہچان کر لو۔ صحیح عقیدے کی پہچان کروانے کے لیے لایا ہوں، یہ میرا دوسرا مقصد ہے، تاکہ پتہ چلے کہ صحیح عقیدے کی پہچان کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
قرآن اور حدیث کے ذریعے جو پہچان ہمیں عطا کی، یاد رکھ لیں اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح رکھنا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ رہنا ہے، سواد اعظم کے عقیدے پہ رہنا ہے، اور اپنے عقیدے کا تعلق و تسلسل حضور خواجہ اجمیر سے رکھنا ہے، حضور سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ نقشبند سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے، حضرت شیخ سورورد سے، حضرت امام ابو الحسن الشاذلی سے، شیخ احمد سید الرفاعی سے، اولیاء سے رکھنا ہے، اور اکابر ائمہ علماء اعلام سے رکھنا ہے۔ اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے رکھنا ہے، امام سیوطی سے رکھنا ہے، امام قسطلانی سے رکھنا ہے، امام عسقلانی سے رکھنا ہے، حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سے رکھنا ہے، جو عالم عرب کے اعلی حضرت تھے ایک ہی زمانے میں، اور میرے وہ ایک واسطہ سے استاد ہیں۔ امام نبہانی بھی میرے ایک واسطہ سے استاد ہیں، مجھ میں اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی میں صرف ایک استاد ہیں، شیخ حسین بن احمد اسیران، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں امام نبہانی کا۔ شیخ حسین بن احمد اسیران براہ راست امام نبہانی کے شاگرد ہیں، لبنان کے ہیں میرے وہ استاد، بیروت لبنان کے۔ اسی طرح اعلی حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی میرے دادا استاد ہیں، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں، ان میں اور میرے درمیان صرف ایک استاد ہیں۔ میرے استاذ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں۔ 1963 میں نے باب عبد المجید کے سامنے جب ان کا گھر تھا تو تلمذ اختیار کیا، اور وہ اعلی حضرت کے براہ راست شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ میرے ایک اور استاد مولانا ابو البرکات سید احمد القادری الالوری ہیں، وہ براہ راست اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، ایک واسطے سے میں اعلی حضرت کا شاگرد ہوں پورا۔ میرے اساتذہ میں ایک اور مولانا سید عبد المعبود جیلانی ہیں، جو 165 برس کی عمر میں جن کی وفات ہوئی، وہ اعلی حضرت کے تلامذہ میں سے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر قاضی ایاز سے تعلق رکھنا ہے، امام غزالی سے تعلق رکھنا ہے، امام رازی سے تعلق رکھنا ہے، الحاصل قیاس جتنے ائمہ مفسرین، امام خازن ہیں، امام بغوی ہیں، امام آلوسی ہیں، صاحب روح البیان، جتنے ہر دور کے محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد علماء اور ائمہ اہل سنت کے، ان سے تعلق رکھنا ہے، تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے، ہمیشہ ترکیز رہی ہے، یاد رکھ لیں، یہ نام اہل سنت ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ حضور خواجہ اجمیر بھی تھے، مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے۔ آپ میری بات کو سمجھ، مسلک عسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا،
امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ، یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ۔ اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں ہوں، جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو انڈیا میں، جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھیں، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماعہ، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ السواد العظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، ایک واسطے سے۔ میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی